لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے حاکم روحانی، مسلمانوں کے حاکم روحانی، امت مسلمہ کے حاکم روحانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی حاکم مادی آئے تھے انہوں نے کسی کا گھر جلایا تھا، کسی کے عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، کسی کو نادار کیا تھا، کسی کو اپنا غلام بنایا تھا، اور لوگوں کے اوپر انسان ہونے کے باوجود دوسرے انسانوں کو حیوانوں کی نظر سے دیکھتے تھے، کیڑے مکوڑوں کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن جب حاکم روحانی کی انٹری ہوئی، جب حاکم روحانی آئے اللہ کی طرف سے مکہ کی اس سرزمین پر، تو انہوں نے ان کو ضلالت سے نکالا، روشنی کی طرف لے کے آئے، ان کو خبردار کیا، ان کو باعلم بنایا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ لہذا صرف دیندار ہونا کافی نہیں ہے، دین شناس بھی ہونا ضروری ہے۔ تو حاکم روحانی نے ان کو دین شناس بنایا۔ کیا اس وقت وہ دیندار تھے لیکن دین شناس نہیں تھے۔ اور اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شناسائی بتا دی کہ شناسائی یہ ہے، حق کدھر ہے۔ اگر جب بھی تمہارے سامنے حق اور باطل آ جائے تو اس کی شناسی ان لفظوں میں کرنا، اور وہ لفظ بھی بتا دیے اور ان کی معرفت بھی کرائی، اور ان لوگوں کی معرفت بھی کرائی جن لفظوں سے ان حکمان جو حاکم روحانی تھے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاکم روحانی آنے والے تھے، ان کی شناسائی بھی کرائی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں بھیجے گئے، اس سرزمین پر بھیجے گئے جہاں پر ظلمت تھی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جاہلیت کے زمانے کے قصے سن رہے ہیں۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جاہلیت کے زمانے کا ایک قصہ بیان کر رہا ہے۔ اے میرے آقا و مولا، میں تجارت کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب میں 2-3 سال کے بعد واپس آیا، تو میں نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا، وہ بچی کھیل رہی، کود رہی ہمارے گھر میں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی گھر والی سے سوال کیا، بیوی سے سوال کیا، یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ اس نے ٹال دیا، یہ ہمسایوں کے یہاں سے آئی ہوگی، لیکن جب شام ہوئی وہ گھر نہیں گئی۔ یہاں تک کہ دوسرے دن جب میں نے سوال کیا، یہ بچی تو رات ہونے والی، یہ گھر نہیں گئی۔ دوسرے دن میں نے اصرار کیا، اس نے کہا یہ تیری ہی تو بچی ہے، آپ جب سفر تجارت پر چلے گئے تھے تو یہ بچی دنیا میں آئی ہے، اب یہ اتنی بڑی ہو چکی ہے، یہ آپ ہی کی بچی ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بیان کیا، میں نے فوراً بچی کو پکڑا اور کندھے پر بیلچا رکھا، صحرا میں لے گئے، گڈھا کھودا اور گڈھے میں اس کو ڈال دیا۔ میں مٹی سے گڈھے کو پاٹتا رہا، مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ میرے کپڑوں پر مٹی لگی۔ اس بچی نے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑے کو صاف کیا، لیکن اس کے بعد بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اس کو زندہ درگور کیا۔ یہ حالت تھی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا، زاروں قطار رونے لگے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ وہی
لوگ جو درندہ صفات تھے، جن پر اللہ کی لعنت برس رہی تھی، اب ان پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی، ایک حاکم روحانی کی وجہ سے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ ایسی حاکم روحانی آج جس کی شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے اور آپ کی حاکم روحانی ہارون رشید کا پہلا حج ہے، ہارون رشید کا پہلا حج ہے۔ ہارون رشید حج پر گیا ہوا تھا، ایک مرتبہ ہارون رشید نے دیکھا کہ بہت سارے حاجی ہیں، لیکن اچانک اس کو نظر پڑی کہ یہ حاجی ایک مرتبہ یہ حاجی ایک طرف سے جو ہے نکل گئے، اور کسی خدر پہنے ہوئے ایک شخص ہے جو خدر کے کپڑے پہنے ہوئے ہے، سادہ لباس پہنے ہوئے ہے، لیکن ان کے چہرے سے نور ساطع ہے، ان کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، اور یہ سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہے، اس کو گھیرے میں لے ہوئے۔ میں حاکم وقت تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے، میں نے دیکھا، راوی بیان کرتا ہے کہ ہارون رشید میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہیں، اور میں بادشاہی وقت ہوں، لیکن میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا ہے، میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہارون رشید اس شخص کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ میں بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، ان لوگوں پر حکومت کرنے کے باوجود بھی، یہ لوگ میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، آپ کے پاس چلے جا رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہی وقت، یقیناً تو ان کے سروں پر حکومت کر رہے ہیں، ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، لیکن تیری حکومت صرف ان کے سروں پر ہے، لیکن میری حکومت ان کے دلوں پر ہے۔ یہ حاکم روحانی ہے، میری حکومت ان کے دلوں پر ہے، تو تب تک ان کا حاکم ہے جب تک تیرے پاس فوج ہے، جب تک تیرے پاس طاقت ہے۔ اگر یہ فوجی اور طاقت ختم ہو جائے، تیرے طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے پاس فوج نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، ظاہری کوئی طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ظاہری وسائل میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں ان کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوں۔ حاکم روحانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا جو مشہور، آپ کا نام موسیٰ ہے لیکن لقب کیا ہے؟ کاظم، مشہور لقب ہے کاظم۔ کاظم کیوں آپ کا نام کاظم کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے، غصے کو پینے والے تھے، اس لیے آپ کو کاظم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ایک کنیز جو ہے آئی، اور آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں سالن کا ڈونگا ہے، سالن کا برتن ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سالن کا برتن گرایا، گر گیا ہاتھ سے۔ اب وہ ڈرنے لگی، اب کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے اس کی طرف نہیں دیکھا، امام نے نظروں کو نیچے رکھا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غصہ نہیں کیا، راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امام کا بچپنا ایسا ہے کہ بچپنے میں آپ نے علم کا جھنڈا گاڑ دیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے جو اس وقت کے امام وقت تھے، جو بڑے بڑے سرکاری امام تھے، وہ بھی جب
آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو وہاں سے علم لے کے واپس جاتے ہیں۔ ایسی ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر تقریباً 3 یا 4 سال کی تھی۔ مسلمانوں کے بڑے امام اعظم کو مغالطہ ہوا قضا اور قدر کے بارے میں کہ پروردگار عالم جو کچھ کرتا ہے پروردگار عالم کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ کرتا ہے پروردگار عالم کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کرتا ہے، بندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بندہ لاچار ہے، بندہ لاچار ہے۔ صلوات پڑھے بچہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، بحث کریں گے، کیونکہ آپ کے استاد تھے اور امام اعظم شاگرد تھے، استاد تھے، لیکن یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لہٰذا چلے گئے۔ دیکھا کہ امام کسی کام میں مصروف ہیں، گھر سے ایک بچہ برآمد ہوا، 3-4 سال کا بچہ برآمد ہوا۔ ایک مرتبہ بچے نے سوال کیا، جی فرمائیے آپ کو کیا کام ہے؟ کہا آپ سے کام نہیں ہے، آپ کے والد گرامی سے کام ہے، آپ تو بچے ہیں۔ کام بچے اور بڑے سے کیا مطلب، آپ بتائیے، کام تو بتائیے، آپ کا کام کیا ہے؟ کہا مجھے مغالطہ ہے، جو کچھ کرتا ہے پروردگار عالم کرتا ہے۔ امام نے فرمایا 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے۔ اور تیسری صورت یہ، یا تو خدا اور بندہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا دوسری صورت کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے۔ لیکن اگر سب کچھ خدا کرتا ہے اور بندے سے کرواتا ہے، نعوذ باللہ، بندہ اگر چوری کرتا ہے تو خدا کرواتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو خدا بلواتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے تو خدا کرواتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو خدا کرواتا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے خدا چوری کروائے، خدا گناہ کروائے، خدا سب کچھ بندے سے کروائے، اس کے بعد بندے کو سزا دے دے، اس طریقے سے خدا عادل نہیں رہے گا۔ خدا کی عدالت پر حرف آئے گا، خدا عادل نہیں رہے گا۔ دوسری صورت، اگر بندہ اور خدا مل کے گناہ کرتا ہے، مل کے اگر کوئی کام کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی عدل کے خلاف ہے کہ پروردگار عالم اپنے کو سزا نہ دے اور بندے کو سزا دے دے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ مطمئن ہوں کے وہاں سے چلا گیا، جو مطمئن ہو کے وہاں سے چلا گیا، لیکن غصے کی حالت میں گئے، مجھے بچے نے جیسے بڑے امام صاحب کو لاجواب کیا، بڑا امام صاحب، اور مجھے لاجواب کیا۔ لہذا موقع پاتی ہی ایک جگہ پر جو ہے دیکھا کہ آج تو جو ہے موقع مل گیا ہے، ایک جگہ پر دیکھا۔ آپ یہ بتائیے، ساتھ میں ایک اور شاگرد ہے، ساتھ میں عبداللہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا، خبردار، یہ خاندان نبوت کے بچے ہیں، یہ خاندان نبوت کے بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ علم کا تقابل نہیں کر سکتے، یہ علم لے کے آتے ہیں۔ کہا نہیں، آج ہم بدلہ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لہذا پہنچ گئے۔
سوال کیا ہے. آپ یہ بتائیے اگر کوئی شخص کسی شہر میں چلا جائے اور اس کو رفع حاجت ہو تو کیا کرے؟ ایسا بے تکا سوال. ہم اور آپ سے اگر کوئی ایسا سوال کرے گا ہم کہیں گے یہ تو بے تکا سوال ہے. لیکن امام وقت ہے، ولی کے بچہ ہے، امام وقت ہے. ایک مرتبہ جب سوال کیا تو امام نے جواب دیا. دیکھو لوگوں کے مکانوں کے دیواروں کے پیچھے لوگوں کے صحنوں کو چھوڑ کر گلی کوچوں کو چھوڑ کر شہراؤں کو چھوڑ کر ندی کے کناروں کو چھوڑ کر نہروں کے کناروں کو چھوڑ کر ایسے درختوں کو چھوڑ کر جن درختوں کے پاس میوے گرتے ہیں، پھل گرتے ہیں، ان درختوں کو چھوڑ کر روب قبلہ اور پشت قبلہ پرہیز کر کے جہاں چاہے رفع حاجت کر سکتا ہے. اب اس کو جواب مل گیا. عبداللہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا، یہ تو خاندان نبوت کے بچے ہیں، اب آئیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ تو بچپن کا علمی کمال ہے. اب آئیے جوانی میں ہارون رشید نے ایک شخص کو بلایا. آپ کی معجزات کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. ایک شخص کو بلایا، بلانے کے بعد سوال کیا، میں نے سنا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اے علی، شخص نام علی ابن صالح طالقانی، میں نے سنا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. لہذا وہ پورا واقعہ سنا جو تیرے ساتھ ہوا ہے. ایک مرتبہ علی ابن صالح طالقانی بیان کرنے لگے کہ میں کشتی پر سوار تھا، سمندر میں سونامی آ گئی، یعنی طوفان آیا. جب طوفان آیا، طوفان میں کشتی پر جتنے لوگ تھے وہ سارے ڈوب گئے. یہاں تک کہ میں لہروں کے اوپر کبھی ایک لہر کے اوپر چڑھتا ہوں تو پھر نیچے آتا ہوں، کبھی دوسرے لہر کے اوپر چڑھتا ہوں پھر نیچے آتا ہوں. پانی کے تھپیڑوں کی ایک تھپیڑا لگتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرا تھپیڑا لگتا ہے. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں دنیا میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں، میری موت یقینی ہے. لیکن اسی اثنا میں ایک ایسا تھپیڑا آیا، ایسی لہر آئی، اس لہر نے مجھے ایک جزیرے میں پھینک دیا. وہ جزیرہ شاداب جزیرہ تھا، وہاں ہریالی تھی، باغات تھے، میوے تھے. لیکن میں تھکا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا. مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا. اسی اثنا میں خوفناک آواز جو ہے میرے کانوں نے سنی. میں بیدار ہو گیا. میں نے دیکھا کہ دو گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ سمندر میں کود پڑے. اس کے بعد میں نے ایک پرندے کو دیکھا جو عجیب الخلقت پرندہ تھا. ایسا پرندہ میں نے نہیں دیکھا تھا. یہاں تک کہ وہ پرندہ آگے بڑھا، میں اس کے پیچھے ایک غار کے پاس وہ پرندہ پہنچا اور وہاں سے غائب ہو گیا. میں بھی غار کے نزدیک پہنچا، اندر سے آواز آئی. دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے. اسی اثنا میں آواز آئی، اے علی ابن صالح طالقانی اندر آئیے. میں غار کے اندر گیا.
جب میں غار کے اندر گیا میں نے دیکھا ایک خضر پوش سادہ لباس پہنے ہوئے، لیکن چہرے سے نور ساطع ہے، چہرے سے نور ساطع ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھیے۔ میں بیٹھا، انہوں نے وہ سب کچھ پورا واقعہ میرے سامنے سنایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے وہ ہر جگہ میرے ساتھ تھے۔ جب طوفان کشتی میں آیا میں تھپیڑے کھا رہا تھا، بالکل میرے ساتھ تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ اسی اسنا میں انہوں نے فرمایا آپ بھوکے ہیں، آپ بھوکے ہیں؟ میں نے کہا یقیناً بھوکا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اشارہ کیا، ایک طبق، ایک برتن جو ڈھکا ہوا تھا، اس میں کھانا تھا۔ انہوں نے خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھلایا اور پھر پانی پلایا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، جیسا کھانا میں نے کھایا ویسا کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، ایسا لذیذ کھانا تھا۔ اور پانی پیا، ایسا پانی پیا، پھر مجھے پانی کی اشتہا نہیں ہوتی تھی، اور ایسا میٹھا پانی پیا کہ زندگی میں کبھی ایسا میٹھا پانی نہیں پیا تھا، ایسا میٹھا پانی پیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سوال کیا آپ گھر جانا چاہتے ہیں؟ کہا حضور میں تو گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا گھر تالقان میں اور میں جزیرے چین میں پہنچا ہوں، یہاں سے میرا گھر پہنچنا ناممکن ہے، میں کیسے گھر پہنچ سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اشارہ کیا، بادل آیا، بادل نے سلام کیا، السلام علیکہ ولی اللہ، السلام علیکہ حجت اللہ، اے ولی خدا میرا سلام ہو آپ پر، اے حجت خدا میرا سلام ہو آپ پر۔ سلام کرنے کے بعد امام نے سوال کیا، اس شخص نے سوال کیا آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں فلاں جگہ کے لیے آیا، کہاں جائیے؟ دوسرا بادل آیا، اس نے بھی سلام کیا، اس کو بھی کہا جائیے۔ تیسرا بادل آیا، اس نے بھی سلام کیا، اے ولی خدا آپ پر میرا سلام، اے حجت خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ اس کے بعد جب سوال کیا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میرا ارادہ تالقان جانے کا ہے۔ اس کے بعد بادل کو حکم دیا، بادل بالکل زمین کے قریب آیا، مجھے بادل پر سوار کیا۔ ایک مرتبہ میں نے دست ادب جوڑ کر سوال کیا آپ کو اس کا واسطہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے، آپ یہ بتائیے آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے جیسی میں نے دست ادب جوڑ کر سوال کیا، اصرار کیا، انہوں نے فرمایا میں موسیٰ ابن جعفر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں موسیٰ ابن جعفر ہوں۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، اگر یہ معجزہ انہوں نے ہر جگہ سنایا تو میری حکومت نہیں چلے۔ حاکم مادی ہمیشہ ڈر کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن حاکم روحانی ڈرا نہیں کرتے، حاکم روحانی ڈرا نہیں کرتے۔ ہارون رشید حاکم مادی ہے، امام کے معجزے کو سنا تو پیروں سے زمین کھسک گئی کہ میری حکومت جائے گی اگر یہ معجزہ لوگوں نے سنا، لہذا فوراً حکم دیا علی ابن صالح طالقانی کو قتل کرو۔ امام کا سمجھ۔ اب آئیے ہم جس امام کے پیروکار ہیں، معجزات ہم نے سنی، اب کردار امام بھی سننا ضروری ہے کہ ہمارا کردار امام کے کردار سے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا۔ کردار امام بھی دیکھیں، کردار امام بھی دیکھیں۔ دوستوں کے ساتھ امام کا کیا رویہ تھا اگر بیان کریں گے طولانی ہو جائے گی، لہٰذا میں جو ہے کردار امام کی طرف آتا ہوں، ایک گوشہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد آپ کے ساتھ کردار امام تھی۔ امام کو قید خانے میں رکھا
رکھا گیا. 14 سال امام نے قید خانے میں گزارے. 14 سال ایسا قید خانہ کہ امام جو ہے پیر نہیں پھیلا سکتے, ایسا قید خانہ. اور تاکید کی گئی تھی داروغ زندان کو, تاکید